بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر فواد سلیمان رونجو، اور میں بات کرنا چاہوں گا کہ کیوں ہمیں اسٹیٹس کی فکر رہتی ہے، اپنے رتبے کی، اپنے مقام کی۔ اس چیز کو بڑے قریب سے دیکھا جا سکتا ہے جب ہم کسی گیدرنگ میں، پارٹی میں، کسی محفل میں، کسی شادی میں، ایون تعزیت والی جگہوں پر، کہ ہمیں بہت ایکسٹرا محنت کر کے، ایفرٹ کر کے اپنے آپ کو اتنا مینٹین کرنا پڑتا ہے کہ ہم کسی بھی اعتبار سے کم نہیں لگیں، یا وہاں پر لوگ ہمیں جج نہ کریں کہ ہمارے پاس اب وہ مٹیریل کی چیزیں کہیں کم تو نہیں پڑ گئیں۔ زندگی میں اس چیز کا ہم سب کو علم ہے کہ حالات اونچ نیچ ہوتے رہتے ہیں۔ اس وقت جو میرے پاس مقام ہے، ہو سکتا ہے کہ کل میرے پاس نہ ہو، ایون مجھے اپنی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تو ہم سب کے ساتھ ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ والی جو انزائٹی ہے، یہ جو فکر ہے، اس کا ہماری ذات پر منفی اثر دیکھا گیا ہے کہ ہم اسی تگ و دو میں خواہ یہ انزائٹی ہمیں کھینچ رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہماری زندگی کی متاثر ہو رہی ہوتی ہیں، کہ خواہ کی ایک فکر ہے، اور ہم اس سب چیزوں کو چھوڑ کر ہمیں صرف اور صرف اپنے مٹیریل سے، کہ ہمارے پاس مواد کتنا ہے، زمین کتنی ہے، گاڑی کیسی ہے، بچوں کے کپڑے جوتے، یا بچے کس اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ انفارچونیٹلی کافی جگہوں پر میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ان چیزوں کو کمپیئر کیا جا رہا ہوتا ہے، یا لوگ عہدوں کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے بڑے قریبی دوست ہیں، سائیکائٹرسٹ ہیں یہیں کراچی میں، تو میرا ایک منگنی میں جانا ہوا، تو ان کے بہنوئی جج ہیں، تو ان سے ہر کوئی یہی کویشچن پوچھ رہا تھا کہ تمہاری پروموشن کب ہوگی، اینڈ ہی از کوائٹ ینگ۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اب جب اس کی پروموشن ہوگی، کہ وہ سینئر جج بنیں گے، پھر لوگوں کا نیکسٹ سوال ہوگا کہ اگلی پروموشن کب ہوگی، اگلی کب ہوگی، جب تک آپ ریٹائرڈ نہیں ہوتے۔ پھر جب ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ اب کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ جو سوالات کا سلسلہ ہے، یہ انسانی شاید نیچر کا حصہ، یہ ختم نہیں ہوتا۔ تو کیوں ہم ان چیزوں میں الجھے رہیں، کیوں ہم اسٹیٹس کے پیچھے الجھے رہیں، کیوں یہ اسٹیٹس کی دوڑ ہمیں کھینچتی رہے؟ کیا ہماری جو تعارف ہے، ہمارا ڈیفینیشن ہے، کیا وہ اسٹیٹس ہے، ہمارا پیسہ ہے، ہمارا مال و دولت ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہماری ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہمارے اخلاق کیسے، ہماری عادات کیسی ہیں، اور اس کے علاوہ سب سے بڑھ کے کہ ہم سے دوسرے انسانوں کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، یہ عارضی ہوتی ہیں، ان پر آپ کبھی بھی مکمل بھروسہ نہیں کر سکتے۔ یہ آج آپ کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگی، ہو سکتا ہے کسی اور کے پاس، ان کا کوئی انجام نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ جو سکسیس کی ڈیفینیشن ہے، میں یہ بتاتا چلوں، چونکہ ہم ایک ڈیولپنگ نیشن کا حصہ ہیں، تو ہماری جو سکسیس کی ڈیفینیشن ہے وہ بھی بڑی لمیٹڈ ہے، تو اسے بھی ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سکسیس اس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں جو دوسروں نے کرائیٹیریا سیٹ کیا ہوتا ہے، کہ کون کتنا سوشلی سمارٹ ہے، کون کتنا تیز ہے، کون کتنا تیز ہے اپنے لیے مال و دولت بنانے میں، یا کتنا وہ تیز ہے باتیں بنانے میں، یا وہ کتنا تیز ہے اپنے لیے فائدہ حاصل کرنے میں۔ تو میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ کامیابی کی ڈیفینیشن وہ ہے جو آپ کا دماغ سیٹ کرتا ہے۔ اپنی کامیابی کی ڈیفینیشن ہمیں خود بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی اور نہیں بناتا، نہ کوئی کسی کی تقدیر بناتا ہے۔ تو یہ جو معاشرے نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں مٹیریل والے، مواد والے، یہ خواہ کی انزائٹی ہم سب کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم کسی بھی، میں نے کافی جگہوں پر یہ دیکھا ہے کہ لوگ شادیوں میں یا پارٹیز میں جاتے ہوئے بڑے بہت کوشش کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی طریقے سے کہ ان میں کوئی کمی نظر نہ آئے، تو یہ خواہ کی ایک پریشانی ہے۔ میرے خیال سے اس والی چیز کے ساتھ ہمیں جو داغا ہے اسے کاٹنے کی ضرورت ہے، اسے کٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور خود میں اپنی ذات پر اعتماد کر کے ہمیں خود کو کام ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس گھبراہٹ میں ہم کھنچتے چلے جائیں، اور اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے وہ عہدوں کی تلاش میں، جگہوں کی تلاش میں، کہ میری ایکسپیکٹیشن اتنی ہائی ہو کہ میں جب بھی کسی محفل میں جاؤں تو مجھے ایک امپورٹنٹ مقام پر بٹھایا جائے۔ تو یہ میری ڈیفینیشن نہیں ہونی چاہیے۔ میرے پاس اپنا ہی ہنر، میرا اپنا ہی اخلاق اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ لوگ خود ہی میرے پاس آئیں گے، چاہے میں سب سے پیچھے والی رو میں، قطار میں کیوں نہ بیٹھوں۔ تو میرے خیال سے اگر ہم اس ایریا پر کام کریں
تو کافی حد تک یہ جو خواہ کی جو انزائٹی ہم نے اپنے ساتھ لگائی ہوئی ہے، ہم اس کو کافی کم کر سکتے ہیں، اور اس سے بھی ایک طرح سے ہم ریلیکس رہ سکتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ اس کو ڈسکس کیا جائے اور آپ کی خدمت میں لایا جائے. آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ.